إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 18 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے وجہتٌ ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، ہوا کہ وہ مولیہا رخ کرنے والا ہے اس کی طرف۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس تم سبقت لے جاؤ نیک کاموں میں۔ اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم سب ہوگے، یأتی لائے گا بکم اللہ تم سب کو اللہ تعالیٰ جمیعاً اکٹھے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت اور جہاں سے آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں وجہ کا اپنا رخ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق یقیناً حق ہے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فَوَلُّوا پس تم سب موڑ لو وجوہکم شطرہ اپنا رخ اسی کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ اس لیے کہ نہ ہو لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی دلیل کوئی حجت، الا الذین ظلموا سوائے ان کے جن سب نے ظلم کیا، منہم ان میں سے۔ فلا تخشوہم تو نہ تم سب ڈرو ان سے، واخشونی اور تم سب مجھ سے ڈرو، ولیتم اور تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی اپنا انعام اپنی نعمت علیکم تم پر، ولعلکم تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم رسولا تم میں رسول منکم جو تم میں سے ہے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور وہ سکھاتا ہے تمہیں معلم وہ جو نہیں تم سب جانتے تھے۔ فاذکرونی پس تم سب مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی تم سب میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ وہی مضمون جو پچھلے رکوع میں تھا وہی مضمون یہاں بھی چل رہا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں اور اہم ترین باتیں یہاں پر کی ہیں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی جہت اور کوئی نہ کوئی سمت ہے۔ قبلہ تبدیل ہوا تھا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی بجائے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا تھا۔ تو اس پر ایک بہت بڑا پروپیگنڈا یہودیوں نے کھڑا کیا تھا کہ کیسے لوگ ہیں یہ، کبھی کس طرف منہ کرتے ہیں کبھی کس طرف منہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ایک تو تنبیہ کی گئی، ان کو بتایا گیا جو نئے نئے مسلمان تھے کمزور ایمان والے، ان کو پھسلانے کے لیے یہودی یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ ان کو تنبیہ کی گئی کہ یہودی اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہی قبلہ اصل ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے ان کا اصل قبلہ بیت اللہ ہوگا، اصل قبلہ وہ جانتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی کہ تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور ان کو بھی تنبیہ کی، ڈانٹا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سے تم نے اپنا مقصد حیات کیا بنایا ہوا ہے۔ اس آیت میں وہی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، ہوا مولیہ وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے۔ ایک تو اس کا ظاہری معنی کہ ہر بندے کے لیے اس کا کوئی قبلہ ہے، جس طرح مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے اور یہودی جو ہے بیت المقدس کی طرف، عیسائی بھی میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا وہ کرتے تو بیت المقدس کی طرف تھے، لیکن ان کا وہاں جا کر قبلہ دونوں کا تبدیل ہو جاتا تھا۔
لیکن ایک دوسرا معنی ہے اس کا یہاں پر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے، یہاں ہر ایک سے مراد ہر انسان ہے، صرف مسلمان نہیں، صرف مذہبی لوگ نہیں، یہودی اور عیسائی نہیں، بلکہ ہر انسان جس کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، وجہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے، سمت سے مراد اس کا کوئی نہ کوئی مقصد حیات ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی اس کا گول ہے جس کی طرف وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر انسان کے لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو بھی سمجھدار عقل مند انسان ہے اس کا دنیا میں جینے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا، اور اس پر کوئی اپنے مقصد پر زیادہ پابندی کے ساتھ کاربند ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو مقصد بنایا ہے، جو گولز انہوں نے رکھے ہیں اپنی زندگی کے، کہ آج کے دن میں نے یہ کام کرنے ہیں، اس ہفتے یہ کرنے ہیں، اس مہینے میں یہ کرنے ہیں، سال میں یہ کرنے ہیں، پورے پلان کیے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا پلان کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ اور پھر کچھ چیزیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس زندگی میں نے کرنا کیا ہے۔ تو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس مقصد حیات کو پہچان لے جو بندہ، اصل جو مقصد ہے اس کو جو پہچان لے وہ کامیاب ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، مین ٹارگٹ، مین پوائنٹ جس کے گرد وہی ہے، جہت، مین پوائنٹ جس کے گرد پوری زندگی گھوم کر وہیں آ کے رک جائے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس کا ایک مین ٹارگٹ ہے نا، تو وہ اگر اپنے ٹارگٹ کے قریب نہیں ہے، کہیں اور دور ہے، تو اس ذہنی طور پر اپنے اسی مقصد کے قریب ہوتا ہے کہ میرا اصل مقصد یہ ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے، چاہے وہ دور گیا ہوا ہو، مقصد سے دور ہو، لیکن اس کا ذہن، اس کا جو اندر کا انسان ہے وہ اسی کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کی سوچیں، اس کے خیالات وہی اپنے اس مقصد کی طرف ہوتے ہیں۔ تو مسلمان، ایمان والا، اللہ پر ایمان لانے والا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس کا ایک زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، اللہ کی رضا، تمام دنیا کے کاموں پر اللہ کی رضا مقدم ہونی چاہیے۔ وہ دنیا کا کوئی بھی کام کرے، ضروریات ہیں ساری ہماری، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی محنت اور کوشش ہونی چاہیے، لیکن ان سب پر فوقیت مقدم، ہماری اول ترجیح وہ کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا۔ یہ جب مقصد بن جائے، سمت بن جائے، انسان نماز بھی اسی لیے پڑھے، روزہ بھی اسی لیے رکھے، قرآن بھی اسی لیے پڑھے، صدقات و خیرات بھی اسی لیے کرے، دنیا کے کام کاج، محنت اور مزدوری اور اپنا حلال رزق کمانا یہ بھی اس لیے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ بندہ کامیاب ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی، یہ مقصد بن جائے کہ خود بھی اللہ کے دین کو سیکھنا ہے اور اللہ کے اس دین پر خود بھی چلنا ہے، عمل کرنا ہے، اور پوری دنیا کو جہاں تک بس چلے، جہاں تک اختیار ہو، جتنا ممکن ہو سکے ان لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لانا ہے۔ یہ مقصد، یہ شعر یاد رکھیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی، نماز بھی اسی لیے، کلمہ بھی اسی لیے، قرآن کی تلاوت، تزکیہ، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصد بنا لیں۔ ورنہ تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس نے پیسہ کمانا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس ہفتے، اس مہینے، اس سال اتنا میرا جو ہے نا بینک بیلنس بڑھ جانا چاہیے، اتنا میں نے کما لینا ہے۔ یہ چیزیں، یہ مقصد تو جانوروں کے بھی ہیں۔ جس انسان کا مقصد صرف اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے، اپنے جو اس کی جسمانی ضرورتیں ہیں، اس کی جو ہے نا اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی تمنائیں ہیں، اس کی تکمیل کرنا، یہ تو جانور بھی اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کے لیے جتے ہوئے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ سارا دن کھپتے ہیں۔ انسان بھی اگر اسی کو اپنا مقصد بنا لے، صرف دنیا ہو اس کی اول ترجیح، اس کی دنیا ہو، اس کی آخر اس کی دنیا ہو، دنیا کا فائدہ اس کو ملتا رہے، دنیا کا پرافٹ، دنیا کی لذتیں، رونقیں اور بہاریں ملتی رہیں، وہ خوش ہو، اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے سبق میں، اس رکوع میں سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کا ٹارگٹ دیکھیں، اب مین پوائنٹ دیکھیں، مرکزی نقطہ دیکھیں کہ ہمارا مرکزی نقطہ کس کے گرد گھومتا ہے۔ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں، اس کا مرکزی نقطہ بنیاد اپنے چھوٹے بچے پر ہوتی ہے، وہ ساری اپنی زندگی کی پلاننگ اسی کو سامنے رکھ کر کرتی ہے اپنے بچے کو۔
کہ اس کو دودھ بھی دینا ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہے، موسم کے مطابق وہ ساری اپنی دنیا کے کئی کام، کئی اپنی محفلیں، مجلسیں، کہیں جانا، بڑے بڑے کام وہ اس لیے وہ آگے پیچھے بھی کرتی ہے، ختم بھی کرتی ہے، قربانیاں بھی دیتی ہے، رات کو نیند کی قربانی، سب چیزیں وہ کس لیے کر رہی ہے؟ اپنے بچے کے لیے، اس کی صحت کا خیال رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس کی اول ترجیح بچے کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اگر کسی ماں کے لیے نہیں ہے تو ہونی چاہیے، کیونکہ ماں کو اللہ نے بنایا اس لیے ہے۔ تو اسی طرح اور پھر وہ اس کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیز کی سنبھال کے رکھتی ہے، کیونکہ معصوم چھوٹا دودھ پیتا بچہ کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں یہ رونا پڑے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یہ بیمار نہ ہو جائے۔ اسی طرح جس بندے کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو ہر قدم پر دیکھے گا کہ میرے اس کام سے کہیں اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے، میرے اس بول سے جو میں بول رہا ہوں کسی انسان کا دل نہ دکھ جائے، کسی انسان کو میں نے تکلیف دے دی، کسی انسان کا دل دکھا دیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے اس کاروبار سے حرام سے کہیں حرام تو نہیں۔ تو اللہ کی رضا مقصد حیات ہو، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جب اللہ کی رضا بن جائے گی نا تو پھر صدقہ دیتے ہوئے تصویریں نہیں بنیں گی۔ تو وہی کرتے ہیں نا جنہوں نے دنیا کو دکھانا ہوتا ہے، جن کی ترجیح اول نہیں ہے، وہوا مولیھا، وہی اس کا وارث ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو یہاں آگے اس لیے کہا گیا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے اس میں آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہ چیز ہے، خیر نہیں، خیرات، نیکی کا ہر کام، وہ کوئی بھی ہو، اور نیکی کا کام وہی ہوتا ہے جس میں دو شرطیں ہوں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، کم از کم دو شرائط موجود ہوں تو وہ کام نیکی کا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کیوں کر رہا ہے؟ دنیا کا فائدہ لینا ہے، اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے، یا کوئی اور مقصد ہے؟ مقصد اگر اللہ کو راضی کرنا ہے کہ میرے اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے، اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو وہ خیر کا کام ہے، وہ عمل صالح ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ تو اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم رہو گے، دو معنی اس کے بھی جس طرح پیچھے تھے نا، جہاں کہیں بھی تم رہو گے، یعنی تم پاکستان میں رہ رہے ہو، تم امریکہ میں ہو، تم یورپ میں ہو، افریقہ میں، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو، کسی علاقے میں کوئی بھی زبان تم بولتے ہو، یأتی بکم اللہ، تم سب کو اللہ لے کر آئے گا جمیعا، سب اکٹھے قیامت کے دن، ساری خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک پیدا ہونے والا بچہ ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، اور حفاتن عوراتن غرلا، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، پیروں میں جوتی نہیں ہوگی، بغیر ختنے کے سب انسان برہنہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کو سایہ بھی ملے گا، اور اگر گناہ ہیں تو گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، جس بھی مقصد پر تم ہو نا اللہ لائے گا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اپنا مقصد دنیا بنا لیا ہے نا تو پھر بھی جانا تو اللہ کے پاس ہے، تو اسی لیے اللہ کے پاس جانے سے پہلے اپنا مقصد اللہ بنا لو، اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ پہلے پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ بیٹھا گھر میں ہے، دل میں اللہ کی یاد ہے، اور اسی رکوع کے آخر میں آئے گا، بندہ دل میں بیٹھا ہے، یاد اللہ کو کر رہا ہے، بندہ بازار میں ہے، کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، سفر کر رہا ہے، کہیں اور پھنسا ہوا ہے، اس کی دل میں اللہ کی یاد ہے کہ میرے کون سا ایسا کام مجھے ملے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کا مقصد یہ بن جائے نا، وہ نیکی کا کوئی کام ضائع نہیں ہونے دیتا، نیکی کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، کہ شاید میری اس چھوٹی سی نیکی سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے وہ مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر ڈالنا ہو نا، تو اس نیکی کو بھی وہ حقیر نہیں سمجھتا۔ کسی انسان کو، مسلمان کو مسکرا کر ملنا، اس کو بھی وہ حقیر نہیں سمجھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کو مسکرا کر مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جو بھی مقصد اپنا بنا لیں گے، جانا اللہ کے پاس ہے، تو اس لیے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنائیں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد بنا لے تو دنیا اللہ رب العالمین اس کو مفت میں دیتے ہیں۔ دنیا تو اللہ کافروں کو بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، لیکن جو اللہ کا بن جائے اس کو تو اللہ مفت میں دیں گے، اور اچھی دیں گے، عزت والی روزی دیں گے، اور باقیوں سے جو دنیا کے لیے خوار ہو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس سے کم تھوڑی سی محنت کرنے سے اللہ رب العالمین اس کو جو ہے نا
عزت والی زندگی دنیا میں عطا کر دیں گے، کیونکہ اس نے اپنی ترجیح اللہ بنا لی۔ تو اللہ رب العالمین یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کا بن جائے اللہ رب العالمین پھر اس کو جو ہے دنیا میں محروم رکھ دیں، یا دنیا داروں کا اللہ تعالیٰ اس کو محتاج بنا دیں، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، یعنی سفر کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، سفر کر کے کہیں اور جانا ہے، دور جانا ہے، یا راستے میں ہیں آپ، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اللہ غافل نہیں ہے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ یہی حق ہے کہ جہاں بھی ہو قبلہ اب تمہارا بیت اللہ ہے، اسی کی طرف منہ کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی بھی کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا مقصد حیات کیا بنا لو؟ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں بھی آپ ہوں، یعنی جس جگہ آپ کی رہائش ہو، جہاں بھی رہ رہے ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھر بھی آپ اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس لیے کہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، تمہارے خلاف لوگ بات نہ کر سکیں، کہ یہ نہ ہو کبھی آپ بیت المقدس کو قبلہ بنائے ہوئے ہوں، کبھی آپ جو ہے نا بیت اللہ کو قبلہ بنائے ہوں، پھر تو لوگ باتیں کریں گے، وہ تو کہیں گے یہودی تو پہلے سے اعتراضات کر رہے ہیں، اور اگر دوبارہ آپ یہ کام کریں گے تو یہودی اور اعتراض کریں گے، اور ان پر حجت قائم ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ ان کا بیت اللہ ہی قبلہ ہوگا، آخری پیغمبر کا اصل قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اور اگر آپ ان کی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے ان کے قبلے کی طرف کبھی کبھی منہ کر لیں گے تو ان پر تو حجت قائم ہو جائے گی کہ یہ کیسے نبی ہیں، کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں کبھی اس طرف کرتے ہیں۔ الا الذین ظلموا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر تم میں سے، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، ان لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، تم مجھ سے ڈرو، کیونکہ مسلمانوں کے دل میں آ رہا تھا نا کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا کریں گے، لوگ تو باتیں کر رہے تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنی مقصد حیات تم نے اللہ کی رضا بنا لیا ہے نا، اللہ کے حکم پر ہی چلنا ہے تم نے، تو اب لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا باتیں کرتے ہیں، ان سے نہیں ڈرنا، ان کی باتوں سے نہیں ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے۔ آج ہمیں بھی اس میں یہ نصیحت ہے کہ اگر ہم اپنا مقصد حیات اللہ کی رضا بنا لیں گے، دنیا کے ہر کام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی کہیں ناراضگی تو نہیں، کیا میرے اس کام سے اللہ کی رضا ملنے والی ہے یا اللہ کی ناراضگی ملنے والی ہے، تو پھر لوگ بھی باتیں کریں گے کہ دیکھو دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کر رہا، یہ دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے، یہ تو بے وقوف ہے، یہ اس نے جس طرح دنیا میں اب کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک، حالانکہ یہی بہترین جملہ ہے کہ انسان کی دوڑ مسجد کا اللہ کا گھر ہے، انسان کی آخری جہاں پر پناہ گاہ ہے وہ اللہ ہے، تو اللہ تک ہی دوڑ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کو مذاقیہ انداز میں دوسروں کی انسلٹ کرتے ہوئے جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو لوگوں نے اب کیا کیا ہے کہ اپنی دوڑ صرف دکان تک ہی رکھی ہے، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا، کہ کاروبار ہی آخری سٹاپ ہے ان کا، جبکہ آخری سٹاپ تو مسجد ہونا چاہیے۔ دنیا بھی اللہ سے ملنی ہے، آخرت بھی اللہ نے سنوارنی ہے، تو اللہ کی طرف آئیں، مسجد میں آ کر اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ لیکن اس جملے کو مزاحیہ انداز میں اور جو ہے انسلٹ کرتے ہوئے کہا گیا تو لوگوں نے مسجد کو اپنی آخری جو ہے وہ ترجیح نہیں بنایا، اپنی اول ترجیح اور اپنا مقصد حیات انہوں نے دنیا بنا لیا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، لوگ تو باتیں کریں گے، اسی طرح کی باتیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یا ان لوگوں کو کیا پتہ کہ دنیا میں کس طرح جینا ہے، کس طرح رہنا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، بلکہ اصل زندگی تو یہی ہے کہ انسان اپنی ترجیح آخرت بنا لے، انسان کی اصل مقصد اللہ کی رضا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اگر مقصد تم نے اللہ کی رضا بنا لیا ہے تو فلا تخشوہم، باتیں کرنے والوں سے نہیں ڈرنا، وہ باتیں کرتے رہیں، وہ تو ہوتی رہیں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں نا جب اللہ کے سامنے، پیچھے پڑھا نا اللہ فرماتے ہیں سب کو یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ سب کو لائے گا قیامت کے میدان میں، اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں اور باتیں کرنے والے، مذاق کرنے والے، ہمارے اوپر انسلٹ کرنے والے وہ بھی ساتھ ہوں تو کیا ہوگا؟ اللہ تو راضی ہوگا نا۔ اگر باتیں کرنے والوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنی ترجیح، اپنا مقصد حیات وہ چھوڑ دیں اور دنیا کے پیچھے لگ جائیں
تو وہ ہمیں چھڑا لیں گے اللہ سے؟ ان کی خواہشات کی تکمیل میں، لوگوں کی خواہشات کی تکمیل میں اگر گناہ کرتے رہیں چھڑا لیں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تو سب کچھ ہی ختم ہونے والا ہے، لیکن یہی چیز ہی مقصد حیات جو ہے وہ باقی رہے گا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ نعمت، اپنی نعمت پوری کر دے تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سب ہدایت پاؤ۔ یہ قبلہ بیت اللہ کو قبلہ بنانا یہی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے اس نعمت کو پورا کر دیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ اس نے بھیجا تم میں اپنا رسول۔ رسول کو بھیجنا یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ جس طرح اس نعمت کو اللہ نے پورا کیا، اسی رسول کا قبلہ بھی بیت اللہ بنانا تھا، یہ بھی نعمت ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی الفاظ، اسی طرح کی آیت، تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کے اندر رسول بھیج جو کیا کرے گا، تیری آیتیں پڑھے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، وہ یزکیکم، تزکیہ کرے گا۔ وہاں پر کتاب و حکمت پہلے ہے، یزکیکم بعد میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے الفاظ بدل دیے کہ آیتیں پڑھے، وہ یزکیکم، تزکیہ کرے۔ تزکیہ پہلے ہے، وہ یعلمکم الکتاب، کتاب اور حکمت کی تعلیم وہ بعد میں ہے، پہلے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے کہ انسان وہی چیز جو پیچھے آیا نا، مقصد حیات کیا ہے؟ جس بندے کا مقصد حیات جب تک اللہ کی رضا نہ بنے، اس وقت تک کتاب و حکمت کی تعلیم اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ جس انسان کا مقصد دنیا ہو، وہ قرآن پڑھ جائے، وہ عالم بن جائے، بہت بڑا عالم بن چکا ہے، لیکن اس کی ترجیحات دنیا ہے، پیسہ ہے، اپنے آپ کو شہرت، اپنی شہرت ہے اس کا مقصد، اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ فتنے کھڑے کرے گا۔ دین داروں میں آج امت مسلمہ میں یہ جماعتیں، یہ جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی عہدہ ہے، اپنی شہرت ہے۔ جس کسی کا مذہبی بڑے وڈیرے کے ساتھ، امیر کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، وہ اپنی جماعت جو ہے نا نکال لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا بھی کچھ ہلکا حباب ہوتا ہے، لوگ اس کی بھی بات مانتے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بڑا بن جاتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے ہوئے نا، جب مقصد حیات بدلا، مقصد حیات دنیا بنی، پیسہ، اپنی شہرت، اپنے آپ کو اونچا کرنا، اپنے آپ کو بڑا کرنا، یہ چیز بنی، تو اس لیے پارٹیاں بنی، دھڑے بنے، فرقے بازی ہوئی۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ، پہلے تزکیہ نفس ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، قرآن ہمیں سکھاتا کیا ہے، دین کی اصل روح کیا ہے، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے نا، بیت اللہ، وہ ظاہری ڈائریکشن جو ہے، سمت جو ہے، وہ تو بیت اللہ ہے، لیکن باطنی ڈائریکشن بھی اگر ایک ہو، جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اسی طرح باطن میں بھی مقصد ہے حیات ہر انسان کا اللہ کی رضا ہو، تو پھر یہ فرقے، جماعتیں، گروہ، اختلافات، یہ چیزیں کبھی نہ ہوں۔ اختلافات تب ختم ہوں گے جب ہر انسان کا مقصد حیات اللہ کو راضی کرنا بن جائے، کیونکہ سب بندوں کا مقصد ایک ہے نا، تو پھر متحد ہوتے ہیں۔ جب مقصد ایک نہ رہے تو پھر اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اختلافات کی بنیادی جڑ یہی ہے کہ جس بندے نے مقصد حیات کوئی اور بنا لیا ہے، دنیا کی دولت، پیسہ، دنیا کی لذتیں، شہرتیں، ان چیزوں میں نہ پڑیں، ورنہ جو ہے مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، قرآن اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد بھی یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محبوب بنا لیں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تعلیم سکھاتا ہے تمہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں آخری آیت میں پورے اس رکوع کا خلاصہ بیان کر دیا کہ تم کیا کرو، ایک اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لو، ایک بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، وہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم پر مذاقیں کر رہے ہیں، وہ تمہیں دنیا میں گھٹیا سمجھیں، جو مرضی کرتے رہیں، تمہارا مذاق اڑاتے رہیں، تم نے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرنی، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور آخر میں کیا کہا، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو۔ ہاں ظاہراً ہوتا ہے نا، انسان پر باتیں ہو رہی ہیں، انسلٹ ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں دیکھتا بندہ، لیکن پھر بھی دل میں کٹھن تو ہوتی ہے نا، انسان ہے نا، آخر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں باتیں کر رہا ہے مجھ پر۔ تو اس تکلیف کے ازالے کے لیے اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو، تو میں تمہارے دل کو سکون سے بھر دوں گا۔
ہیں لوگوں کی باتیں سن کر اگر دل کٹتا ہے نا، کٹتا ہے، جس طرح مسلمانوں پر باتیں ہوئیں اللہ نے تسلی دے دی، لیکن پھر بھی انسان ہے، دل میں دکھ اور غم اور درد ہوتا ہے کہ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں مجھ پر، اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے اس دل کا درد دور کرنا ہے نا، دلوں کی سکون کے لیے کیا ہے، فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو۔ آج دیکھ لیں لوگوں نے دلوں کے سکون کے لیے میوزک نکال لیا ہے، گانے، فلمیں، ڈرامے، ادھر ادھر کی باتیں، اس سے کبھی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ سکون چاہیے تو فَاذْكُرُونِی، اللہ فرماتے میرا ذکر کرو، اور وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر بھی کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو۔ ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کئی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، آگے آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھو دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پر وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، ذکر کرنے والے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو ہم بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ ایک زبان بھی اللہ کے ذکر میں تر رہے اور دل بھی اللہ کی یاد سے جڑا رہے۔ اس طرح میں نے کہا نا، جس کا مقصد حیات اللہ کی رضا بن جائے، وہ گھر میں ہے، وہ دکان میں ہے، وہ کاروبار میں ہے، وہ سفر میں ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اور پھر جب دل میں اللہ کی یاد ہے تو زبان پر اللہ کے ذکر رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان اذکار کو وہ پڑھتا رہے۔ اور جو مسنون دعائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو یاد کریں، وہ پڑھتے رہیں۔ صبح بیدار ہونے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس دعا کو یاد کریں، پڑھیں۔ اور واش روم میں آپ گئے ہیں وہ دعا پڑھیں، باہر نکلے ہیں وہ پڑھیں، وضو کیا ہے وضو سے پہلے کی دعا پڑھیں، بعد کی پڑھیں، مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں تو وہ دعا پڑھیں، باہر نکلے ہیں پڑھیں۔ نماز ساری کی ساری اللہ کا ذکر ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون اللہ علی کل احیان، آپ ہر حالت میں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت آپ کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اور جو بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے وہ دنیا کے فتنات سے بھی بچ جاتا ہے، وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، آج کل یہ شیطانی بیماریاں بچوں میں بڑوں میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ذکر، اللہ کا ذکر۔ اور دنیا کے ہر شعبے میں اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے، اللہ نے وہاں پر مجاہدین کو جہاد کے میدان میں کامیابی کے اصول جہاں بتائے ہیں کہ ثابت قدم رہنا ہے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، تو ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے مجاہد بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میرے مجاہدوں، میرے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آنے والوں، یہ سارے پلان اس سب پر عمل کرنے کے بعد یاد رکھو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور کثرت کے ساتھ کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خیال رکھنا کہیں تم اپنے اسلحہ پر، اپنی ٹریننگ پر، اپنی قوت پر ناز نہ کرنے لگ جانا، یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، میدان جنگ میں تمہیں فتح ملے گی، تو کس چیز سے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور بیان ہی یہی بات اللہ رب العالمین نے کاروبار کرنے والوں کو بھی کہی ہے، دکانداروں سے، تاجروں سے۔ سورہ جمعہ میں ہم پڑھیں گے، سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو پھر جاؤ زمین میں گھومو، اللہ کا رزق تلاش کرو، کاروبار کرو۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ کہیں اپنی دکان پر ناز نہ کرنے لگ جانا، اپنی صلاحیتوں پر ناز نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ میری دکان مین بازار کے اندر ہے اس لیے بہت کماتا ہوں، نہیں، آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہ اگر اپنے کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے دکان کو، اپنے بزنس کو، اپنی کمپنی کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، اپنی فیکٹری کو تم اونچا کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور اسی طرح اللہ نے دین کے داعی، جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، ان کو بھی اللہ نے یہی کہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب فرعون کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس کو میری طرف بلاؤ اور توحید کی دعوت دو، تو انہیں بھی سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، موسیٰ اور ہارون جا رہے ہو تم، انہیں بھی دعوت کے طریقے بتائے
کہ فقولا لہو قولا لینا، نرم بات کرنی ہے احسن انداز کے ساتھ، لیکن ساتھ کیا کہا، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو، ذکر کرتے رہو۔ تو آج کا سبق یہ بھی ہے کہ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ آپ گھر میں ہیں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ جو ہے سفر کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، زبان تو ہر وقت کام میں نہیں ہوتی نا، جسم کام میں لگا ہوا، تو زبان سے اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ افضل الذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو ایسے جملے ہیں، ایسے کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے، آسانی سے یاد ہو جانے والے، لیکن میزان ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کو بڑے یہ محبوب اور پیارے ہیں۔ ان اذکار کو یاد کیجیے اور کرتے رہیے۔ ذکر کرنے والا بندہ کبھی مار نہیں کھاتا، کبھی وہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی دکھ اور مصائب نہیں آتے اس پر۔ اور مسنون دعائیں یاد کریں، اور اپنے بچوں کو بھی مسنون دعائیں یاد کریں۔ گھر میں داخل ہوں دعا پڑھیں، گھر سے باہر نکلیں، اور ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ابھی یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان ہر جگہ موجود ہے نا انسان کو ورغلانے کے لیے، شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتا ہے اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ لی ہے، لہٰذا آج رات میں اس گھر میں نہیں رہ سکوں گا، باہر نکل گیا۔ اور پھر بندہ نے کھانا کھانا شروع کیا، جب بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان کہتا ہے اس نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی، اب اس کھانے میں بھی میرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہاں سے مجھے کھانا نہیں ملے گا۔ اور جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا نہ پڑھے، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان کہتا ہے اس گھر میں رہائش بھی ملے گی، اس گھر سے کھانا بھی ملے گا۔ اب جس گھر میں شیطان کی رہائش ہو، کھانا بھی وہیں سے کھائے، تو ورغلائے گا نہیں، حرام کاموں کی طرف نہیں لے جائے گا، دل میں برے خیالات، وسوسے، ساری چیزیں وہ تو ہوں گی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی دعائیں یاد کرائیں۔ ایک چھوٹی کتاب ہے حصن المسلم کے نام سے، اس میں مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر موقع پر پڑھی ہیں وہ موجود ہیں، اس سے آپ یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور ان کو پڑھتے رہیں۔ وشکروا لی، اور اللہ کا شکر کریں۔ شکر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے جس طرح اذکار کریں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ دعا پڑھی، تو یہ ایک زبانی شکر ہے۔ اور دوسرا عملی شکر، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عمل کرو شکر کے لیے۔ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا، یا اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، مسنون جو دعا ہے وہ پڑھ لی، تو پھر یہ دعا پڑھ لی الحمدللہ، صرف الحمدللہ کہہ لیا، یہ زبانی شکر ہے۔ ادھر سے اذان آئی مسجد سے، اب نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، نعمتیں اللہ کی کھائی ہوئی ہیں، فروٹ کھائے ہیں، قسم و قسم کے اناج اور کھانے کھا کر ڈکار مار کے الحمدللہ زبان سے تو کہہ دیا، لیکن نماز پڑھنے نہیں جا رہا، تو الحمدللہ کہنے میں جھوٹا ہے۔ ایسا بندہ الحمدللہ کہنے میں جھوٹا ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مسجد کو ضرورت ہے، مدرسے کو ضرورت ہے، غریب مساکین موجود ہیں لیکن نہیں خرچ کرتا، ویسے کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے۔ تو یہ جھوٹا ہے اپنے زبانی شکر میں۔ جو زبان سے شکر کرے اس کا عمل بھی اللہ کی عبادت میں، اس کا جسم بھی اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ تو زبان سے بھی شکر ادا کریں، اور کیا کریں، اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور دوسرے جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر کرتے رہو گے لازیدنکم، میں تمہیں زیادہ دیتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا کفر کرو گے، کفر سے مراد نہ شکری، کہ اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، سب کچھ ہے، آگے حال کوئی پوچھ رہو تو کہتا ہے کوئی حال نہیں ہے، کاروبار نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، فلاں بیماری، فلاں مشکل، فلاں مصیبت، کیونکہ دنیا ہے، تھوڑی بہت تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں، ان کو اگنور کرنا چاہیے، ان کی طرف نہیں دیکھ، اللہ نے کتنی جو ہزار نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم کیا کرو، انظروا الی من هو اسفل منکم، ان کی طرف دیکھا کرو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہیں، ان کو دیکھو۔ تمہیں اللہ نے جتنا نوازا ہے، جتنا پیسہ، جتنی دولت دی ہے، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے جو بڑے ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ان کو نہ دیکھو،
تاکہ ان کو دیکھو گے تمہارے دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے. تم ان کو دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمزور ہیں، چھوٹے ہیں. اگر اللہ نے تمہیں اپنا مکان دیا ہے، اپنی گاڑی دی ہے، تو ان کو نہ دیکھو جن کے پاس جو ہے بڑے بڑے محلات ہیں، بادشاہتیں اور چودراہٹیں ہیں. ان کو نہ دیکھو، ان کو دیکھو جن کے پاس اپنا مکان بھی نہیں ہے. تمہارے پاس اپنی گاڑی تو موجود ہے نا. جس کے پاس دیکھو جو روزانہ کھڑے ہو کر بس سٹاپ پر جو ہے نا بسوں کا انتظار کرتا ہے اور دھکے کھاتا رہتا ہے. تمہارے پاس اپنا گھر موجود ہے تو اس کو دیکھو. جس کے پاس اپنا گھر نہیں، بیچارہ کرائے پر ہے، اس کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے دل میں جذبات پیدا ہوں گے، شکر کہ اللہ کا تم شکر کرو گے اللہ کی نعمتوں کا. اور جو کرائے کے مکان پر ہے وہ بھی اوپر والوں کو نہ دیکھے، وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. تو کرایہ تو بھر رہا ہے نا. کئی ایسے ہیں جو کرائے کے مکان لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی. اور آخری بات کر کے بات میرے ذہن میں آ گئی، شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے نا دین کے داعی تھے، نکلے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو تیاری کی. اس وقت کیا تھا، اتنی سہولیات اور ضروریات بھی نہیں تھیں، سہولیات نہیں ہوا کرتی تھی. ان کے پاس جوتا بھی نہیں تھا، جوتا نہیں ہے پہننے کے لیے، اور جا رہے ہیں دین کی دعوت کے لیے. کہنے لگے اللہ تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس جوتی بھی نہیں ہے. تو یہ الفاظ کہہ نکلے باہر. تھوڑا سا آگے گئے نا، دیکھا راستے میں ایک بندہ بیٹھا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، دونوں ٹانگیں نہیں تھیں. تو شیخ سعدی رو پڑے، رو کر کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیری ناشکری کی ہے. تو نے مجھے ٹانگیں تو دی ہیں نا، پیر تو ہیں، چل کر تو جا رہا ہوں، اس کی تو ٹانگیں نہیں ہیں. تو اس لیے بندہ اس کی طرف دیکھے. ہمارے صحت ہے نا، ذرا ہسپتالوں کے چکر لگایا کریں. کتنے لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں جو چلنے کو ترس رہے ہیں، جو بولنے کو ترستے ہیں، دیکھنے کو ترستے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں. کتنی نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، اپنا شکر کرنے والا بنا دیں. اللہ ہمیں ایسی زبان دیں جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، ایسا دل دیں جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو. اللہ ہمیں اپنی ذات پر راضی رہنے والا اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین اپنی رضا بنا لیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.